السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معزز حاضرین مجلس، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، عزیز بچوں، پردہ نشی، باعزت باعفت خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ ایسی دینی مجلس قائم کرنے کی توفیق بخشی، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کے اس مجلس کا جو عنوان مجھے ملا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں اور آج کا مسلمان۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ صحابہ کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ سب سے پہلے ہم اور آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ ہر کوئی نہیں ہوتا، یا پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یا پھر جو بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں وہ صحابہ، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس نے حالت ایمان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، یہ صحابہ ہیں۔ یعنی صحابہ کون؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیکھنا ضروری ہے؟ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے، جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، تو وہ اللہ کے رسول کو تو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر کیا انہیں صحابہ کا لقب نہیں ملے گا، یا صحابہ کے لقب سے انہیں ملقب نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لقاء ثابت تھی، ملاقات ثابت تھی، لہذا صحابی کا درجہ انہیں بھی مل گیا۔ تو یہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں یاد رکھیے کہ ہر وہ آدمی صحابہ کہلائے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی۔ اگر آدمی نے، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالت ایمان میں اور اس کی وفات کفر پر ہو گئی، وہ آدمی صحابہ نہیں ہوگا۔
جیسے سن 9 ہجری میں وفود آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے ہیں، اور جو ہے وفد در وفد اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ایمان لے آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں سارے لوگ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے، کوفہ میں، بصرہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مرتد ہونے لگے، اور جن کی بھی حالت کفر میں وفات ہوئی، چاہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، پھر بھی اسے صحابہ کا درجہ نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کون؟ جس نے اللہ کے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں وفات بھی پائی۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات بھی پائی۔ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کون ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام اور ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور کیوں قربانیاں دیں، ہم اور آپ اس چیز کو بھی دیکھیں گے۔ عنوان ہے ہمارا کہ صحابہ کرام کی قربانیاں، لیکن ہم اور آپ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیوں قربانیاں دیں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں جب آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دیں، جان کے اعتبار سے مالوں کی قربانی، تن من دھن تمام چیزوں کی قربانی دی، گھر بار کی قربانی دی، مال و دولت، جان و مال، تمام چیزوں کی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو صحابہ کرام سے منسوب ہو اور انہوں نے اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کی ہو۔ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، جسم کا ہر ایک ٹکڑا انہوں نے قربان کیا۔ اپنے مال و متاع، زندگی بھر کی جمع پونجی انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، یہ تمام چیزیں انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی، شریعت کے راستے میں قربان کی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اور اس اسلام اور ایمان کے تحفظ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے جنہیں شہید کیا گیا وہ کون تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسی شہادت، کیسی قربانی، دنگ رہ جائیں گے۔ ایسی شہادت اور ایسی قربانی پوری تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملتی اور نہ کبھی ملنے والی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لاتی ہیں، ایمان قبول کرتی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں اسلام لاتے ہیں، یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیسی حالت میں؟ جہاں پر کفر و شرک کی بھرمار تھی، جہاں پر کفر کا بول بالا تھا، شرک کا بازار جہاں گرم تھا، ایسے ماحول میں یہ تینوں لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل کو معلوم ہوتا ہے، ابو جہل آتا ہے، سمیہ کو ایک رسی پر باندھ دیتا ہے، حضرت یاسر کو ایک کھمبے پر باندھ دیتا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کھمبے پر باندھ دیتا ہے، اور ایسے ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے، پیٹتا ہے، طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تمام چیزیں سہتے جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سہ رہی ہیں، حضرت یاسر سہ رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی برداشت کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مکرنے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ ابو جہل بار بار کہتا ہے، اے سمیہ اسلام سے مکر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم تمہارے جان کے دشمن ہیں، نہ ہم تمہارے مال کے دشمن ہیں۔ اے سمیہ ایک بار کہہ دو کہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے، ایک بار کہہ دو کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے۔ ابو جہل بار بار کہتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، لیکن کیا غیرت ایمانی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ اللہ رب العالمین نے کیسے ایمان کا جذبہ پیدا کر دیا کہ سامنے اتنے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل کہتا ہے، ایک مورتی لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے، اے سمیہ ایک بار کہہ دو کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے، چلو تم ایمان لا چکی ہو، اسلام قبول کر چکی ہو اور اب پھرنے والی بھی نہیں ہو، مجھے معلوم ہے،
ایک بار کہہ دو کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے. ابو جہل اپنے ہاتھ میں ایک مورتی لے کر کے آتے, کہتے ایک بار کہہ دو اس مورتی میں بھی کچھ ہے. تم اللہ پر ایمان لاتی ہو, تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پالنہار ہے, مدبر الامور ہے. تمہارا یہ ایمان الگ ہے, تمہارا یہ عقیدہ الگ ہے, اعتماد اور توکل الگ ہے. ایک بار بس یہ کہہ دو کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے, چھوڑ دیں گے تمہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ تھوک دیتی ہیں, اس مورتی پر تھوک دیتی ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر سے اور توحید میں اتنا فرق تھا انہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو جب انہوں نے اپنا لیا اور شریعت اسلام کو جب انہوں نے قبول کر لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا, اس کے بعد ایک مورتی کو کہہ دینا کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے, یہ بھی گوارا نہیں تھا حضرت سمیہ کو. تھوک دیا انہوں نے. ابو جہل نے نیزہ نکالا, خنجر نکالا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرمگاہ میں مار دیا. اللہ اکبر, کیسی تکلیف, یہ شہادت حضرت سمیہ, اور کیسی حالت ہے. اب ذرا وہاں پر پہنچیے, مکہ کی وہ سرزمین ہے, اب وہاں پہنچیے. ہم اور آپ بھلے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں, ذرا امیجنیشن میں جائیے اور پہنچیے وہاں پر. کیا ماحول تھا وہاں پر؟ ایک کھمبے پر جوان بیٹا بندھا ہوا ہے, ایک کھمبے پر ماں بندھی ہوئی ہے. جوان بیٹے کے سامنے ایک ماں کو برہنہ کیا جاتا ہے, ماں کے جسم سے لباس کو اتار دیا جاتا ہے, ننگا کر دیا جاتا ہے, اور ایک ماں اور جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے ننگی کھڑی ہے. ابو جہل ان کے بیٹے کے سامنے, جوان بیٹے کے سامنے ایک ماں کی شرمگاہ میں نیزہ مارتا ہے. کیسی تکلیف. یہ شہادت, یہ قربانی ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھی, نہ ہی ہم نے کبھی اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ بھی بہایا. یہ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے؟ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ایمان لے کر آئے, حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے اے یاسر تم بھی اسلام سے مکر جاؤ, ایمان کو چھوڑ دو اور یہ کہہ دو کہ اس مورتی میں بھی کچھ ہے, ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایمانی جذبہ تھا, ایسی ایمانی غیرت تھی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انکار کر دیتے کہ نہیں, میں اپنے دین سے سودا نہیں کر سکتا, میں اپنی شریعت سے سودا نہیں کر سکتا. ایک بار جب میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میں اس سے مکرنے والا نہیں ہوں. ابو جہل 4 اونٹ منگاتا ہے, نر اونٹ, سانڈ اونٹ منگاتا ہے, اور چاروں کو الگ الگ ہاتھ پیر سے باندھتا ہے. یعنی ایک ہاتھ ایک اونٹ پر باندھ دیا, دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ میں باندھ دیا, ایک پیر ایک اونٹ میں باندھ دیا, اور ایک پیر ایک اونٹ میں باندھ دیا. چاروں اونٹوں میں الگ الگ ہاتھ پاؤں باندھ کر کے چاروں اونٹوں کو الگ الگ ڈائریکشن میں دوڑایا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ان کے جو ہے اعضاء باہر آ گئے. آپ تصور کیجئے, کوئی ایک آدمی جس کے ہاتھ کو کھینچ کر کے باہر کر دیا گیا, کوئی ایک آدمی جس کے پیر کو کھینچ کر کے باہر کر دیا گیا. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں تھا؟ کیوں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا؟ کیوں حضرت یاسر کو یہ جو ہے اتنی دردناک شہادت دی گئی کہ چاروں پیر کو جو ہے 2 پیر اور دونوں ہاتھوں کو الگ الگ اونٹ میں باندھ کر کے الگ الگ جو ہے دشا میں دوڑا دیا گیا کہ ان کے جسم سے ہاتھ اور پیر باہر آ گئے, پرختے اڑ گئے ان کے. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے اس طریقے سے شہید کیا گیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی ماں کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا, ان کے والد کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں نہیں تھے کہ ان سے جنگ کر سکے, ابو جہل کو مار سکے, یا ابو جہل کے اس جو ہے ظلم کا بدلہ لے سکے. مسلمانوں میں بھی اتنی طاقت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے بس. اللہ کے رسول بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرْ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, تمہارے لیے جنت میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بس اتنا ہی کہہ سکتے تھے. نہ ظلم کا بدلہ لیا جا سکا, نہ جو ہے اس کی شہادت کا بدلہ لیا جا سکا, کیونکہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی. تو اسلام کے لیے صحابہ نے ایسی قربانیاں دیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, دیکھیے کیسی قربانیاں دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور واقعہ ہے, ہم اور آپ سنتے ہیں. سننا اصل نہیں ہے, سن کر کے اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرنا, اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر استقامت اختیار کرنا, یہ اصل ہے. ہم اور آپ صحابہ کی قربانیاں کیوں سن رہے ہیں؟ ہمیں کیا فائدہ ملے گا اس سے؟
ہماری کچھ بھی فائدہ نہیں، لیکن کیا ہے، دل کی مضبوطی آئے گی، ایمان کی پختگی آئے گی، اسی لیے ہم اور آپ سنتے ہیں، اور اسی نیت سے سنیں کہ ہم اور آپ اپنے ہیرو کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ ہمارے ہیرو کون؟ صحابہ اکرام کی جماعت۔ ہمارے ہیرو کون؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے رہنما ہیں۔ ہم ان کے تعلق سے کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کی طرح بنا سکیں۔ انہوں نے جیسی قربانیاں اسلام کے راستے میں دی ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنے خون پسینے بہائے ہیں، ہم اور آپ اگر ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی پہنچ جائے تو بہت ہے۔ پہنچ تو نہیں سکتے ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر۔ آج بہت سارے لوگ گالیاں دیتے، صحابہ کو گالیاں دیتے، ہم انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے کہ صحابہ کون ہے اور ہم کون ہیں، صحابہ کی جماعت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے آج، اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، ان کا مالک کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کا مالک انہیں گرمی میں، عرب کی کیسی گرمی، عرب کی گرمی میں تپتی ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، سینے پر۔ پیچھے سے پیٹھ جل رہی ہے، ریت گرم ہے، ریت کی وجہ سے پیٹھ جل رہی ہے، اور سینے میں بھاری پتھر رکھنے کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ بلال کو کہا جا رہا ہے، ان کا مالک کہہ رہا ہے بلال مکر جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ نہیں، احد کی صدا بلند کرتے کہ نہیں، میں نے ایک اللہ پر ایمان لایا، وہی ایک اللہ ہے۔ تمہارے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے ایک اللہ کی تمام بادشاہت ہے، ایک اللہ کے لیے ہی یہ ساری دنیا کی بادشاہت ہے اور اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ عہد کرتے رہے اور ان کا مالک انہیں ستاتا رہا، انہیں پیٹتا رہا، انہیں تپتی ریت پر لٹا کر کے گرمی میں ان کے پتھر ان کے سینے پر پتھر رکھتا رہا۔ لیکن بلال، اللہ رب العالمین نے بلال کو بہت خوبصورت تو نہیں بنایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے تھے، آج کی طرح نوجوانوں کی طرح حضرت بلال نہ کریم لگایا کرتے تھے، نہ اپنے بالوں کو غیروں کی طرح سیٹ کیا کرتے تھے، نہ داڑھی بنایا کرتے تھے، نہ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے طریقے آزمایا کرتے تھے، نہیں، کالے کلوٹے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا دل کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے بلال کا دل کتنا خوبصورت بنایا کہ اتنی تکلیفیں بھی جھیل رہے ہیں، اتنی پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، گرمی میں ریت پر لیٹے ہیں، اوپر سے پتھر ہے، پھر بھی مکرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، عہد کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، اس دنیا میں انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی آدمی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج لوگ ان پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ابو بکر ایسے ہیں، ابو بکر ویسے ہیں۔ ابو بکر کی جوتی کے دھول کے برابر بھی آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ اب اللہ کے رسول اٹھے، ساتھ میں ابو بکر، اللہ کے رسول بیٹھے، ساتھ میں ابو بکر، اللہ کے رسول بازار گئے، ساتھ میں ابو بکر، اللہ کے رسول مسکرائے، ساتھ میں ابو بکر مسکرائے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ساتھ میں ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ یہ ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ اور بھی تمام ظالم لوگ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، اور عتبہ آتا ہے اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کر کے ان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیتا ہے۔ عتبہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے اور گلا گھونٹنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں
اور دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آتے ہیں، اے ظالمو تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ اس آدمی کا صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم صرف اسی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو۔ اور بھی طرح طرح کے ظلم کیے، جا کر کے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے، اونٹ کی گندگی لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نماز میں اور ایسی ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، اے لوگوں، اے ظالموں، چھوڑو میرے حبیب کو، چھوڑو میرے محبوب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، بچا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، لیکن ظالموں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر گئے، جسم خون سے لہو لہان ہے اور زمین پر پڑ گئے۔ ان کے قبیلے والے آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے گھر لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لایا جاتا ہے، اور ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے ان کے پاس آ کر کے ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، چونکہ زخم اتنا گہرا تھا کہ بے ہوش ہو چکے تھے، زمین پر گر گئے تھے۔ ان کے خاندان والوں نے اٹھا کر کے گھر لے کر کے آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھولتے ہیں، سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، میرے محبوب کی کیا حالت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کفار مکہ میرے نبی کو مار رہے تھے، میرے محبوب کو ستا رہے تھے، میرے نبی کی حالت کیسی ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت ابوبکر کی ماں کہتی ہیں، اے ابوبکر اپنی جان کی فکر کرو، محمد کو چھوڑو، تمہاری حالت تو دیکھو، تمہارے جسم میں کہیں ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر تمہیں زخم نہ ہوا ہو، ہر جگہ زخم سے چور ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے نبی کی حالت کیا ہے مجھے یہ بتاؤ، میرے نبی کیسے ہیں، انہیں ظالم ستا رہے تھے، مار رہے تھے، بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے۔ ان کی ماں کہتی ہے ابوبکر ابھی اپنی فکر کرو، نبی کو چھوڑو، وہ ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ ایک دانہ اپنے منہ میں لوں گا، نہ پانی کا ایک قطرہ اپنے منہ میں لوں گا، جب تک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ جب تک میں دیدار نہ کر لوں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ زخموں سے چور ہیں، اسی حالت میں اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پنروار کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے تابناک چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں، تب جا کر کے سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب مجھے آ کر کے سکون ملا جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، آپ کا دیدار ہو گیا۔ کیوں حضرت ابوبکر نے مارے کھائیں؟ اللہ کے رسول مار کھا رہے تھے، ابوبکر کو کیا پڑی تھی کہ اللہ کے رسول کو جا کر کے بچائے؟ گئے ابوبکر اللہ کے رسول کو بچائے، الٹا کیا ہوا؟ کافر ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ زخموں سے چور ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب اٹھے تو کہا کہ نبی کی حالت بتاؤ۔ نبی کو جب تک دیکھا نہیں تب تک سکون نہیں ملا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنی چیزیں جھیلی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، ساتھ میں کھیلے ہم جولی ہیں، بچپن میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے حضرت حمزہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ احد کا وقت آیا، جنگ احد میں سارے لوگ لڑ رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی بے باکی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب سے لڑ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت حمزہ کی لاش سامنے آتی ہے۔ کون حمزہ؟ وہی حمزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، خالہ زاد بھائی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، ساتھ میں کھیلے ہم جولی ہیں، ایک ساتھ جنہوں نے اپنا بچپنا گزارا، ایک ساتھ جنہوں نے اپنی جوانی گزاری۔ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چچا کی لاش سامنے آتی ہے، ان کے چچا کی لاش آتی ہے، ان کے خالہ زاد بھائی کی لاش آتی ہے، ان کے دوست کی لاش آتی ہے۔ کیسی لاش، کیسی لاش؟ کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، پیٹ
چاک کیا گیا ہے، کلیجے کو کچا چبایا گیا ہے، ایسی لاش سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب آپ نے لاش کو دیکھا کیسے برداشت کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنگ ہار چکے ہیں، اللہ کے رسول بھی زخمی ہیں، اور حضرت حمزہ کی لاش ایسے آتی ہے۔ صحابی تھے، حضرت حمزہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی جو ہے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑے، کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان شہید کر دی، اپنی جان قربان کر دی۔ یہ قربانیاں ہم نے اور آپ نے کہاں دی؟ ہم نے آج تک اسلام کے لیے کیا بہایا؟ کبھی ایک خون کا قطرہ بہایا؟ یا ہم نے کبھی اسلام کے لیے ایک پسینہ بہایا؟ یا ہم نے کبھی اسلام کے لیے جو ہے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا یا مال و دولت کا نذرانہ پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ ہم نے گھر بار کی قربانی دی، نہ ہم نے اپنے نفس کی قربانی دی۔ آج شریعت پر ہم پابند نہیں ہیں اور بات کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام پر ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کون لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں صحابہ کرام پر؟ جنہوں نے شریعت پر پابند، جو شریعت پر پابند نہیں ہے، جسے شریعت کا علم نہیں ہے، جسے صحابہ کی فضیلت کا علم نہیں ہے۔ صحابہ کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے آخری آیت میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والذین معہ اشداء علی الکفار، اور اب صحابہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، صحابہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اندازہ لگائیے اس آیت سے کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ ہیں، جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ اس چھوٹے سی جملے کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، کیا مطلب؟ کفار پر بڑا سخت ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفار ایک وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجتی ہے، دوسرے معبود کی پوجا کرتی ہے، مورتیوں کی، بتوں کی، لکڑیوں کی، لوہے کی، میٹل کی، اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو اپنا مورتی بنا کر کے پوجا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر وہ دینی غیرت تھی، وہ ایمانی غیرت تھی کہ انہیں صرف اس وجہ سے کفار سے نفرت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے۔ اس دنیا میں جس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اگر اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور اس میں بھی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا بنایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسی حالت میں صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ صحابہ کو غصہ آتا تھا، صحابہ کو غصہ آتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت تھے۔ آج ہم اور آپ کیا بہانے بناتے ہیں؟ نہیں، کفار پر ہم سخت نہیں ہو سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ حالات کو کس نے بنایا ایسا؟ ایک وقت تھا جب کفار صحابہ کو دیکھ کر ڈرتے تھے۔ کتنی جنگیں ایسی ہیں جو بغیر لڑے جیتی گئیں، صرف صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر کے کفار نے ہار مان لی۔ ایسی ایسی جنگیں بھی تھیں، ایسے ایسے غزوات بھی تھے جس میں لڑنے کی نوبت ہی نہیں، عمر کا نام سن کر کے لوگ ڈر کے کانپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ حالت تھی، اور آج ہم اور آپ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں، آج حالات سازگار نہیں ہیں، آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے کفار کے ساتھ سخت ہو جائیں۔ نہیں، ایک ایمان اور جو ہے ایک موحد اور ایک توحید پرست کے دل میں اتنا تو ایمانی غیرت ہونا چاہیے کہ اسے ہر اس آدمی سے نفرت ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو۔ صحابہ کرام کے دل میں تھی والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ کفار کے ساتھ بڑے سخت رہا کرتے تھے اور آپس میں بہت نرم دل ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی ایک صفت کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی قربانیاں کیسی تھیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کو ملال رہ گیا کہ وہ جنگ بدر میں لڑ نہیں پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد نہیں کر پائے۔ بہت ملال تھا، اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، 1 سالوں تک یہی کہتے رہے کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے، لیکن اگر
آئندہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو کسی نے نہیں کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جملے کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا جنگ احد میں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک ہوتے ہیں، اور جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب سے لڑتے ہیں، کفاروں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، کفار کی گردنیں مار رہے ہیں، اپنی تلوار سے غیر مشرکوں کو مشرکوں کی گردنوں کو مارتے جا رہے ہیں، اور توحید کا پرچم بلند کرتے جا رہے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے باکی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے، مسلمان چونکہ وہ جنگ ہار جاتے ہیں، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جسم دیکھا، جب ان کے جسم کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے، 80 سے زائد ان کے جسم میں زخم پڑے ہوئے تھے، اور ایسی بے باکی کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ کافروں نے انہیں مار کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم پر 80 زخم کھاتے ہیں، تب جا کر کے ان کی سانس اس دنیا سے جاتی ہے، ان کے جسم سے وہ سانس الگ ہوتی ہے، ان کی دھڑکن رک جاتی ہے، اور ان کی جان قفس سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنگ احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ جنگ بدر کا ملال تھا، احد میں شریک ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی قربانی دی، انہوں نے بھی کفار نے انہیں ایک دفعہ پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس لے کر کے گئے۔ انہیں اب سولی پر لٹکانے والے ہیں۔ کون؟ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا، اپنے پاس لے کر کے گئے، اور اب انہیں سولی پر چڑھانے والے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں، اے کافروں، مجھے اپنی آخری خواہش تو پوری کر لینے دو۔ کہا کیا ہے خواہش؟ کہا کہ مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور بہت ہلکی نماز پڑھتے ہیں، بہت مختصر نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تب کافروں سے کہتے ہیں، کفار، اے کافروں، میں نے اپنی نماز کو اس لیے مختصر کی تاکہ کہیں تمہیں ایسا نہ لگنے لگے کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں یا میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنی نماز لمبی کر دی۔ نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ تمہارے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے ہلکی نماز پڑھی۔ اب کفار انہیں ایک آفر کرتے ہیں کہ اے خبیب ابن عدی، چلو ہم تمہیں ایک آفر دیتے ہیں، تمہیں سولی پر لٹکانے والے ہیں ہم، اور ہم سے تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک تمہارے پاس آپشن ہے، ایک راستہ ہے تمہارے پاس، اگر اپنی جان بچانی ہے تو ایک بار یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ پر محمد لٹک جائے تو اچھا ہوتا۔ کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خبیب، ایک بار کہہ دو کہ اس سولی پر جس پر تم لٹکنے والے ہو، اس سولی پر تمہاری جگہ یعنی خبیب ابن عدی کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اچھا ہوتا، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جانے دیں گے تمہیں ہم۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خاندانی جملہ کہتے ہیں، بہت ہی ایمانی جملہ کہتے ہیں، اے کافروں، تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جگہ محمد کو سولی پر چڑھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں، میرے دماغ میں یہ خیال آئے کہ میں اپنی جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکتا ہوا سوچوں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اے ظالموں، میرا دل تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہتے ہیں، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی حضرت خبیب کو؟ بول دیتے ایک دفعہ کہ ٹھیک ہے چلو، وہ کون سا وہ اللہ کے رسول کو پکڑ کر کے لا کر کے لٹکانے والے تھے، لیکن ایک بار کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے، میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ میری جگہ پر محمد آ کر کے لٹک جاتے تو اچھا ہوتا، جان بچ جاتی نا۔ نہیں، ایمانی سودا نہیں، غیرت ہے، ایمانی غیرت ہے، ایمانی جذبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی لیے تو قربانیاں دے رہے ہیں۔
اسی لیے تو جام شہادت پی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے انہیں، اللہ سے محبت ہے، دین سے، شریعت سے، اسلام سے محبت ہے انہیں، ورنہ کیا ضرورت ہے شہادت کی، ورنہ کیا ضرورت ہے قربانیوں کی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹک جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں، بڑی بے باکی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربیع لڑتے ہیں اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو جنگ جو ہے کہیں پر سعد بن عدی اگر پڑا رہے تو جا کر کے اسے میرا سلام کہو، میرا سلام کہو اسے جا کر۔ وہ بڑی بے باکی کے ساتھ لڑتا رہا اور میری حفاظت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس تیر کو اپنے سینے میں لیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آتا، اپنے ہاتھوں سے روکتے، اپنے جسم کو آگے کر دیتے۔ کون سے تیروں کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تیروں کو اپنے سینوں پر لے رہے ہیں، اپنے جسم پر لے رہے ہیں۔ یہ سعد بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول بھیجتے ہیں صحابہ کو، جاؤ دیکھو ذرا ڈھونڈو کہاں ہے سعد بن عدی، مل جائے تو میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے میدان میں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ کہتے ہیں اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، زخموں سے چور ہیں، مرنے والے ہیں، معلوم ہے کہ موت سامنے ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں اب تو یہاں سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عدی کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں سے اب جنت کی خوشبو سونگھ پا رہا ہوں، مجھے اب جو ہے نہ روکو، مجھے اب جنت میں جانے دو، میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر ایک نصیحت کرتے ہیں، انصار کے تعلق سے نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے زید بن ثابت جاؤ، چونکہ حضرت سعد بن عدی بھی انصار سے تھے، کہتے ہیں کہ جاؤ اور انصار سے یہ کہہ دینا کہ اگر ان کے باحیات ہوتے ہوئے، یعنی انصاری صحابہ کے ہوتے ہوئے، انصار کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خروچ بھی آئے، ایک کانٹا بھی چبھے، ایک تیر بھی لگے، ایک زخم بھی آئے، اور ایسی حالت میں اگر انصار موجود ہیں، اللہ کے رسول کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے دشمنوں کی جانب سے، تو جاؤ انصار کو یہ کہہ دو اے زید بن ثابت کہ انصار سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے سوال کرے گا کہ تم دنیا میں موجود تھے، تمہارے نبی کو ظالم ستا رہے تھے، تمہارے نبی پر جو ہے تیر برسائے جا رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی قربانی دی، جان کی قربانی دی۔ جان کی قربانی کتنی زیادہ دی گئی اور مالوں کی قربانی بھی کتنی زیادہ دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ احد میں جانے سے پہلے یہ بھی جنگ احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ جاتے ہیں اور جنگ سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے سامنے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ آدمی فتح کی دعا مانگتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ، کل جنگ ہے اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان غزوہ ہے، اے اللہ میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اس میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کافروں کو جو ہے مار گرانا چاہتا ہوں، میں اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں مارنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں جنگ میں جاؤں تو میرا مقابلہ بڑے ہی طاقتور آدمی سے ہو جائے، بڑے ہی طاقتور آدمی سے ہو جائے، جو کفار کا سب سے طاقتور ہو، اس سے میرا مقابلہ ہو جائے اور وہ کفار میری گردن اڑا دے، میرے ناک اور میری کان کاٹ دے۔ دعا کیسی کر رہے ہیں؟ جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور شہادت کی دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ وہ بھی صرف شہادت کی نہیں بلکہ بہت ہی دردناک شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میرا مقابلہ کفار سے ہو تو ایسے دشمن سے ہو جو کفار میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو بڑا بہادر ہو اور جو بڑا جو ہے طاقتور ہو، میرا مقابلہ اللہ تو اس سے کرا دینا اور میں اس کے تلوار سے اپنی کان اور ناک میری کٹوا دینا، میری گردن اس کی تلوار سے اڑا دینا۔ یہ دعا کرتے ہیں
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا سن رہے ہیں، جاتے ہیں، دونوں جنگ میں جاتے ہیں، اور ویسا ہی ہوتا ہے جیسے دعا کرتے ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ میری شہادت ایسے ہو کہ میرے جسم سے میرے ناک کاٹ دیے جائیں، میری کان کاٹ دی جائے، اے اللہ میں ایسی شہادت چاہتا ہوں۔ صحابہ جب لاش ڈھونڈتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، اور جس طریقے کی دعا انہوں نے کی تھی ویسی ہی شہادت انہیں ملی۔ لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے، ان کی بہن آئی اور انگلیوں کی پور سے انہیں پہچانا گیا، انگلیوں کے پور کو دیکھ کر کے بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن جحش یہ میرے بھائی ہیں۔ ان کی بہن آ کر کے پہچانتی، ایسی شہادت، ایسی قربانی انہوں نے دی دین کے راستے میں، شریعت کے راستے میں، اسلام کے لیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مال کی قربانی اور اسی طریقے سے گھر بار کی قربانی کیسے دیتے ہیں۔ دیکھیے جب ہجرت کرنے کا موقع آتا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے اب مدینہ جا رہے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال کے تھے اس وقت وہ روم سے مکہ آتے ہیں، 10 سال کے تھے، بچے تھے چھوٹے سے، اور اس وقت وہ روم سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور مکہ میں تجارتی کاروبار کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں اور جمع پونجی اکٹھا کرتے ہیں، یہیں پر مال و دولت ان کی اکٹھا ہوتی ہے مکہ میں آ کر کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اپنے سارے ساز و سامان کو باندھتے ہیں، اونٹنی پر لاتے ہیں اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے مدینے کے جو ہے مکہ کے سرحد پر کھڑے ہیں۔ اب مدینہ سفر کرنے والے، ہجرت کرنے والے ہیں، کفار آتے ہیں اور کہتے ہیں اے صہیب رومی تم جب 10 سال کے تھے تب تم جو ہے سفر کر کے مکہ آئے اور مکہ میں تم نے تجارت کیا، مکہ میں آ کر کے تم نے کاروبار کیا، مکہ میں آ کر کے تم نے اپنا بزنس شروع کیا اور تم نے یہیں پر تمام کی تمام مال و دولت بھی اکٹھا کیے۔ اے صہیب رومی تم نے مکہ میں کمائی کی اور تمہاری تمام کی تمام مال و متاع مکہ کی کمائی کی گئی ہے، لہٰذا جب تم اب ہجرت کرنے جا رہے ہو تو ہم تمہیں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم مکہ کی کمائی ہوئی چیزوں کو مکہ سے باہر مدینہ لے کر کے جاؤ۔ اے صہیب اگر تم چاہتے ہو کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تم جو ہے اپنی ساری کمائی مکہ میں چھوڑ دو اور خالی ہاتھ چلے جاؤ نبی کے پاس، خالی ہاتھ محمد کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا ظلم کرتے ہیں کفار۔ اب ان کا مال ہے، انہیں جہاں مرضی وہاں لے جانا چاہیے، لیکن کفار آتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے صہیب ہم تمہیں یہاں سے ایک دھیلا بھی نہیں لے جانے دیں گے کیونکہ تمہاری پوری کی پوری جمع پونجی مکہ کی ہے، لہٰذا مکہ میں جو تم نے کمایا ہے وہ مکہ سے باہر تو نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ظالموں، اے کافروں، تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک رہے ہو، تم مجھے میرے محبوب کے پاس جانے سے روک رہے ہو اور تم سوچتے ہو کہ تم یہ مال و دولت کا ڈر دکھاؤ گے، تم یہ مال و دولت کو ضبط کرنے کا ڈر دکھاؤ گے تو میں رک جاؤں گا اور میں ہجرت نہیں کروں گا۔ اے ظالموں سن لو، اگر تمہیں یہ میری جمع پونجی چاہیے، میں نے 10 سال سے تجارتی کاروبار کیا، میں 10 سال سے مکہ میں رہا اور یہیں پر میں نے تمام چیزیں اکٹھا کی، آج تم کہتے ہو کہ میں یہ چیزیں نہیں لے جا سکتا، رکھ لو یہ تم ساری کی ساری چیزیں رکھ لو، مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دے دو۔ مال کی قربانی کیسی تھی؟ آج لوگ مال کے لیے مر جاتے ہیں، مال اکٹھا کرنے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، مال اکٹھا کرنے کے لیے آدمی بڑے چھوٹوں کا فرق نہیں دیکھتا، کس سے مال لے رہا ہے، کیسے غصب کر رہا ہے، کیسے ڈاکے ڈال رہا ہے، کیسی ناانصافی کر رہا ہے، کیسی بے ایمانی کر رہا ہے اور کیسے دھوکے دھڑی سے بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ انسان مال کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں مکہ آئے اور اس وقت سے لے کر کے اب تک جتنا بھی کچھ کمایا ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دی اور کافروں کو دے دیا کہ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے چیزیں، مجھے بس میرے نبی کے پاس جانے دے دو۔ مال و دولت کی قربانی صحابہ کرام نے دی، جانوں کی قربانی صحابہ کرام نے دی، گھر بار کی قربانی صحابہ کرام نے دی۔ جب ہجرت کیا صحابہ نے، مکہ کے اندر جو گھر وہ بنائے ہوئے تھے، جنہیں اپنے گھر سب سے عزیز ہوا کرتے ہیں، جیسے آپ کو ہم کو اپنے گھر عزیز ہوتے ہیں، اگر ہم گھر سے باہر ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم گھر کے باہر ہیں
سکون نہیں ملتا. آدمی گھر سے باہر چند گھنٹے چلے جائے آدمی کو جو ہے بے چینی سی ہونے لگتی ہے, بے چینی کا احساس ہونے لگتا ہے. اسے اس کے گھر پہ لگی ہوئی لائٹیں پسند ہوتی ہیں, اسے اس کے گھر میں لگی ہوئی اے سی پسند ہے, اس کے کمرے میں لگی پلنگ پسند ہے, اس کے کمرے میں لگے وہ پردے پسند ہے, گھر کی تمام چیزیں اسے پسند ہے. وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا. صحابہ جب ہجرت کرتے ہیں نہیں سوچتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ گھر جو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہم رہتے ہیں, ہم نے بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک ہم نے اس میں زندگی گزاری, آج جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, چھوڑ دیا, گھر بار کی قربانی دے دی. کیوں؟ صرف اور صرف اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, اسلام اور ایمان کے اشاعت کے لیے اور اسلام اور ایمان کے تحفظ کے لیے گھر بار, جان, مال و دولت ساری کی ساری چیزیں قربان کر دی. اور جب ہجرت کر کے گئے مہاجرین صحابہ تو انصار نے کیسی قربانیاں دیں, کیسی جانثاری کا ثبوت دیا. انصار نے مال و دولت کا, اسی طریقے سے گھر بار کا, یہاں تک کہ بیویوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں, مکہ سے مدینہ جاتے ہیں, گھر بار چھوڑ کر کے, مال و دولت چھوڑ کر کے, تمام چیزیں چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ سفر کر کے جا رہے ہیں, ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں. جب وہاں پر جاتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے یہ کہ گھر میں کہاں رہیں گے, یعنی مدینے میں جا کر کے کہاں رہیں گے. نہ ان کے پاس گھر ہے, نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے. اب رہیں گے کہاں پر, سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے. انصاری صحابہ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین ہمارے بھائی مکہ سے آئے ہیں سفر کر کے, ہجرت کر کے, اب کیا کریں گے ان کے ساتھ. اعلان کرنے لگتے ہیں. انصاری صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, اے میرے مہاجرین بھائیوں, ہمارے یہ گھر ہیں, ہمارے یہ باغات ہیں, ہمارے یہ نہریں ہیں, ہمارے یہ چشمے ہیں, ہماری یہ زمینیں ہیں, ہمارے یہ جائیداد ہیں, ہماری یہ مال و دولت ہیں, ہمارے یہ تجارت ہیں, ہمارے یہ کاروبار ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ہیں. لیکن جب تم نے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر کے, اپنے گھر بار چھوڑ کر کے, اپنے تجارتی کاروبار چھوڑ کر کے, اپنے بیوی بچے چھوڑ کر کے, تم ہجرت کر کے صرف اور صرف نبی کی محبت میں, صرف اور صرف اسلام کی اشاعت میں, صرف اور صرف ایمان کے دفاع میں, جب تم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اپنا بزنس چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے, اے ساتھیوں, اے مہاجرین ساتھیوں, آج ہم بھی تمہارے لیے اپنی جائیداد کے 2 حصے کرتے ہیں, اپنے گھر بار کے 2 حصے کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم اپنے بیویوں کے بھی 2 حصے کرتے ہیں. جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ آؤ ہماری بیویاں دیکھ لو, تمہیں جو پسند ہے ہم اسے طلاق دے دیں گے, عدت کے بعد شادی کر لینا, عدت کے بعد نکاح کر لینا. یہ انصاری صحابہ تھے جنہوں نے گھر بار نہیں دیکھا, جنہوں نے مال و دولت نہیں دیکھا, جنہوں نے بیوی بچے نہیں دیکھے, ساری چیزیں قربان کر دی. کیوں؟ دین کے لیے, شریعت کے لیے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے. کیا ضرورت تھی انہیں؟ بہت سکون سے رہ رہے تھے. مدینے کے اندر باغات بڑے جو ہے مشہور ہوا کرتے ہیں, کھجوروں کے باغات, بہت سکون سے مدینے والے رہ رہے تھے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, بہت آرام سے رہ رہے تھے. کیا ان پر جو ہے کون سی جو ہے تکلیف آ گئی کہ وہ صحابہ کے لیے اپنے گھر بار دینے لگ گئے, اپنی زمین جائیداد قربان کرنے لگ گئے, اپنی بیویوں کا بھی نذرانہ پیش کرنے لگے. کیا ضرورت تھی؟ تاکہ اسلام کی حفاظت ہو سکے, تاکہ صحابہ کو رہنے کے لیے چھت مل سکے اور صحابہ کرام سے اس دین کی اشاعت ہو سکے, اسلام کا دفاع ہو سکے. بس ایک ہی وجہ تھی کہ اسلام کا تحفظ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت تھا. تو یہ مہاجرین صحابہ اور انصاری صحابہ کا یہ رویہ آپس میں تھا. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ اپنے بھائی کے تعلق سے جب زمین کا بٹوارا ہوتا ہے, ایک بالشت زمین کے لیے لڑ جایا کرتے ہیں, ایک بالشت زمین کے لیے, ایک ہاتھ زمین کے لیے جو ہے لوگ چھری, تلوار اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لے کر کے نکل جاتے ہیں. ایک بھائی اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کون بھائی؟ یہاں انصار الگ ہیں, مہاجرین الگ ہیں, خاندان الگ ہیں, قبیلے الگ ہیں, کنبے الگ ہیں, ان کی فیملی الگ ہیں, ان کے پریوار الگ ہیں. یہ نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر کے آئے, مکہ کے الگ لوگ, مدینے کے الگ لوگ. لیکن جب ساتھ میں اکٹھا ہوئے تو صحابہ نے ایک دوسرے کے لیے جانثاری کا ایسا ثبوت دیا, قیامت تک آج تک کسی نے ایسا ثبوت نہیں دیا اور نہ پیش کر پائیں گے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک بالشت بھر زمین کے لیے آج بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے. کون بھائی؟ وہی 2 سگے بھائی
جنہوں نے ایک ماں کے تھن سے دودھ پیا، جنہوں نے ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا، جنہوں نے بچپن میں ایک ساتھ اپنا بچپنا گزارا، جنہوں نے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا، ایک پیالے میں پانی پیا، اور جن کی بچپنے کی زندگی ایک ساتھ گزری، یہ بھائی، سگے بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں، زمین و جائیداد کی جب بات آتی ہے، بٹوارے کی بات آتی ہے، آپس میں لڑ جایا کرتے ہیں۔ کون ہے صحابہ اور ہم کون ہیں؟ ذرا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے، صحابہ کی کون سی جماعت، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج ہم اور آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں، ان کی کیا غلطی مل گئی، ہم اور آپ اسے ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ارے صحابہ آپس میں لڑ گئے، صحابہ لڑ گئے آپس میں، وہاں سے عرش سے، آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کر دیا تھا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آپ سے کون راضی ہے؟ آپ سے نہ آپ کے باپ راضی ہیں، ہم سے نہ ہمارے بھائی راضی ہیں، ہم سے نہ ہمارے بیٹے راضی ہیں، ہم سے نہ ہمارا اسلام راضی ہے، نہ ہم سے ہمارے رسول راضی ہیں، نہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی گندی زبان نکال کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے ویسے تھے، ہم اپنی انگلیاں صحابہ پر اٹھاتے ہیں، صحابہ کی شان پر ہم داغ لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کون صحابہ ہیں پہلے جان لیجئے۔ وہ آیت پڑھتا ہوں میں، سورہ بقرہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور یہ ایک آیت صحابہ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، اے مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں، اے دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں، اے دنیا کے چپے چپے پر بسنے والے لوگوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے، اے صحابہ، اگر یہ سارے لوگ، اگر یہ کفار، یہ مشرکین اور دنیا کے تمام لوگ اگر تمہاری جیسے ایمان لے آئیں، تمہارا جس قدر ایمان ہے، تمہارا جس قدر مجھ پر ایمان ہے، تمہارا جس قدر رسول پر ایمان ہے، تم جس طرح کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم جس طرح فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، جس طرح تم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، جس طرح تم تقدیر کی اچھائی و برائی پر ایمان لاتے ہو، اے صحابہ سن لو اور لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ سارے کفار اور مشرکین یا تمام بنی نوع انسان اگر تمہاری طرح ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، تبھی وہ کامیاب ہوں گے، تبھی وہ ہماری نظر میں کامیاب ہوں گے۔ آدمی سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا، وہی پیسے کیا آگے، چند پیسے، انسان سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا، تجارت چلنے لگا، انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، گاڑی خرید لی، انسان کامیاب ہو گیا، گھر بنا لیا، انسان سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں دنیا میں بڑا عزت دار بن گیا، بڑا شہرت یافتہ ہو گیا۔ میں یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ کامیابی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ دیتا کہ عثمان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ دیتا کہ مصعب بن عمیر بڑے مہنگے خوشبو لگاتے وہ کامیاب ہے۔ کہا نہیں، حضرت عثمان کو اگر افضل کہا، حضرت عثمان کا کردار اگر بلند ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہے تو کیوں ہے؟ ان کے مال کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اچھے گھر کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اچھی سواری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنگے کپڑے پہننے کے لیے ان کا کردار بلند نہیں ہوا، بہت مہنگے خوشبو لگایا کرتے تھے اس لیے ان کا کردار بلند نہیں ہوا، وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان ان کے دل میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، وہی ایمان جو صحابہ کے اندر تھا۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ شرط لگا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ لوگ جتنے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئے، صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، تب جا کر کے یہ کامیاب ہوں گے، ورنہ کوئی گھر بنا لینے سے، کوئی گاڑی خرید لینے سے، کوئی تجارت شروع کر دینے سے کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کامیابی کی معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا، ایمان کا معیار قرار دیا، کامیابی اور ہدایت کا معیار قرار دے دیا۔ تو یہ صحابہ کو ایسے ہی درجات نہیں مل گئے، صحابہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہو گئے، انہوں نے قربانیاں دی، اسلام کے لیے خون بہایا، اسلام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ، مالوں کا نذرانہ، گھر بار کا نذرانہ، تمام چیزوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا ثبوت دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ایسے ہی تو راضی نہیں ہو گیا صحابہ سے، اللہ یوں ہی تو راضی نہیں ہو جاتا نا۔
اللہ رب العالمین کو جب تک خوش نہیں کریں گے اللہ کیسے آپ کو خوش کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے جب آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ آپ سے کیسے راضی ہو؟ صحابہ پہلے اللہ سے راضی ہوئے، اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہوا۔ کیسے راضی ہونا ہے؟ انسان اپنی جان، اپنا تن، من، دھن، تمام چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ قربان نہیں کر رہا ہے کم از کم سوچے کہ اگر کبھی موقع مل جائے میری جان قربان کرنے کے لیے، اگر اللہ کے راستے میں کبھی یہ نوبت آ جائے کہ میری گردن کٹانی پڑ جائے، میں تیار ہوں، کبھی لبیک کی صدا بلند ہوگی۔ اگر کبھی ایسا موقع آیا، ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اگر اللہ کے راستے میں کبھی نکلنا پڑا، اپنی گردن کٹانی پڑی، اپنا سر کٹانا پڑا اور اپنے گھر بار کی قربانی دینی پڑی، تیار رہیے کہ ہم اور آپ اپنے جو ہے ان تمام چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ کم از کم صحابہ کا وہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا تو ہو جائے۔ صحابہ کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا اگر 1% بھی ہمارے اندر آ گیا تو سمجھیے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، صحابہ کی قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ نے اپنی قربانیاں دی، اور ایسی ایسی قربانیاں دی کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں، آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں ہم اور آپ ایسی قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ نے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ اور آگے دیکھیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کا جوڑا ملک شام سے سل کر آیا کرتا تھا، ملک شام سے سل کر آیا کرتا تھا، اور ایک جوڑا کئی 100 درہم کے ہوا کرتے تھے، 100 درہم، 300-400 درہم کے صرف ایک ایک جوڑا ہوا کرتا تھا ان کا۔ اور خوشبو کیسی لگایا کرتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی گلی سے ان کا گزر ہو جائے تو لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ اس گلی سے مصعب ابھی گزرے ہیں، کیونکہ پورے مدینے میں ایسی خوشبو کوئی نہیں لگاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، تجارت اچھا خاصا چل رہا ہے، مال و دولت بھرپور ہے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں، جب ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے باپ نہیں تھے، باپ کی وفات ہو چکی تھی، یتیم تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ان کے گھر کے سربراہ تھے، اور جو تجارتی کاروبار تھا اب ان کے چچا سنبھال رہے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، ان کا چچا کیا کہتا ہے ان سے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور بچپنے سے ان کی زندگی بڑے ہی ناز و نام میں پلی بڑی ہے، ان کی تمام زندگی جو ہے بہت ہی عیش و آرام میں گزری ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کا چچا ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے، اور آخرکار جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے ہیں، اسلام سے سودا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت مصعب سے کہا جاتا ہے، ان کا چچا کہتا ہے، اے مصعب سن لو، اگر تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اگر تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو تمہارے باپ کے دین کو جب تم نے چھوڑ دیا ہے تو تمہارے باپ کی کمائی پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کی کمائی پر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے باپ کی کمائی پر بڑے اڑتے ہو، بڑے ناز و نام میں پلے بڑھتے ہو، اور اپنے باپ کی تمام کمائیوں کو بڑی عیاشی سے اڑاتے ہو۔ اے مصعب سن لو، اگر تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو تمہیں اپنے باپ کے مال و دولت کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ان کا چچا سوچتا ہے کہ میں مصعب کو ڈراؤں گا، میں مصعب کو دھمکی دوں گا، چونکہ مصعب کی زندگی، ان کا بچپنا، ان کی جوانی بڑے ناز و نام میں پلی بڑی تھی، حضرت مصعب ڈر جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، ان کا چچا یہ سوچتا تھا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے ہی ان کے چچا یہ کہتے ہیں، اے مصعب اگر تم نے اپنے باپ کو دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کے دین کو اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے، تو تمہارے باپ کی کمائی پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے چچا جان نہیں چاہیے مجھے میرے باپ کی کمائی، میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی کمائی کو چھوڑ کر کے، مال و دولت کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، رشتے ناتوں کو چھوڑ کر کے، تمام چیزیں چھوڑ کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور دور جانے لگتے ہیں۔ ان کا چچا دیکھتا ہے کہ مصعب تو واقعی گھر سے جانے لگا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، رشتے ناتے بھی چھوڑ دیے، اور اب مصعب اکیلے راستے میں نکل گیا ہے۔
ان کا چچا آواز لگاتا ہے اے مصعب بن عمیر ایک لمحے کے لیے ٹھہرو۔ حضرت مصعب رکتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان کا چچا کہتا ہے اے مصعب اگر تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا اور اپنے باپ کی کمائی کو بھی چھوڑ دیا تو تمہارے جسم پر یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی تو تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں۔ اے مصعب بن عمیر چلو اب یہ کپڑے بھی اتار دو، تم ننگے ہو کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، مال و دولت چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، رشتے ناتے چھوڑ دیے، اب جسم پر ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جب ان کا چچا کہتا ہے اے مصعب یہ کپڑے بھی جو تمہارے جسم پر لٹک رہے ہیں یہ کپڑے بھی تمہاری اپنی کمائی کے نہیں ہیں، یہ کپڑے بھی تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کپڑوں کو، اتارو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کو اتار دیتے ہیں، مادر زاد برہنہ ہو جاتے ہیں، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں، ایک بھی لباس نہیں، ایسے ننگے ہو کر کے برہنہ ہو کر کے کہیں سے چادر لیتے ہیں، لپیٹتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسی قربانی، مال و دولت کی ایسی قربانی کس نے دی؟ کسی نے نہیں دی۔ حضرت مصعب چاہتے تو کہتے کہ چلو میرے باپ کا حصہ کم از کم مجھے دے دو، میں نے دین چھوڑ دیا، میرے باپ کا حصہ تو دو مجھے۔ نہیں، اسلام لا لیا، جب ایک بار کہہ دیا کہ اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے اب اپنے باپ کا اگر غیرت دیکھی، غیرت کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ باپ کے دین کو اگر چھوڑ دیا ہے باپ کی کمائی چھوڑنی پڑے، جاؤ نہیں چاہیے، باپ کی کمائی بھی نہیں چاہیے، جب باپ کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے باپ کی کمائی بھی نہیں چاہیے۔ یہ غیرت تھی صحابہ کرام کے اندر، قربانی کا جذبہ تھا، ایثار کا جذبہ تھا، اور اپنی جانوں کو، مالوں کو قربان کرنے کا ان کے اندر یہ جذبہ تھا۔ صحابہ نے دکھایا، اپنی جانیں اور مالیں قربان کر کے صحابہ نے دکھایا، امت کو یہ سبق دیا کہ جب ضرورت پڑے تو جان اور مال کی قربانی دے دینا، یہ جان اور مال کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کو معلوم تھا وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جان کی مال کی تو بیکار نہیں جائے گی، ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ موجود تھی کہ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ رب العالمین نے مومن کا ہونے، جو مومن کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے ابو جان بھی اللہ کی ہے، اس کا مال بھی اللہ کی ہے، اس کے گھر بار بھی اللہ کے ہیں، اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اگر انسان اپنے مال و دولت کو قربان کرتا ہے، اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے اللہ کے راستے میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں ہم اسے جنت دیں گے۔ تو یہ اللہ سے سودا کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ آج دنیا میں لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، صحابہ تھے جو اللہ رب العالمین سے لین دین کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ان کا تجارتی معاملہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ جان دیں گے اللہ جنت دے گا، ہم مال دیں گے اللہ جنت دے گا، یہ تجارت تھی۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اپنا مال چھوڑ کر کے جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب رومی آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اے صہیب، ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے تھے، مجھے بتایا کہ تم نے کیسے اپنے مال و دولت کی قربانی پیش کر دی اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے تم میرے پاس آ گئے۔ اے صہیب تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا۔ اور جب ایسے سودے والی آیت نازل ہوتی، یعنی جس کے بدلے میں جنت مل جائے، صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جنت کس کے عوض مل رہی ہے، جان کے عوض مل رہی ہے یا مال کے عوض مل رہی ہے، کس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے نہیں دیکھا کرتے تھے، بس جنت چاہیے، ساری چیزیں قربان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو تم ہرگز اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے، تم ہرگز اس وقت تک جو ہے اچھائی نہیں کما سکتے، بلکہ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے، مفسرین نے اس آیت سے کہا لن تنالوا البر، بر سے مراد نیکی ہے، لیکن یہاں پر اکثر مفسرین کے نزدیک بر کا مطلب جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ صحابہ نے سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم اس وقت تک جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا سب سے پسندیدہ مال نہ قربان کر دو، جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ قربان کر دو، تمہیں اس وقت تک جنت نہیں ملنے والی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کی دیر تھی،
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آتے ہیں. بڑے امیر صحابی تھے جن کا کھجوروں کا بڑا باغ تھا اور بہت بڑا باغ تھا. مدینے کے اندر سب سے بڑا باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. انصاری صحابی تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ انسان اس وقت تک جنت نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ قربان کر دے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ عزیز، میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ میرا ایک باغ ہے، باغ بیروحہ. اس کا نام بیروحہ ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس باغ کو جانتے ہیں، آپ وہاں پر آتے ہیں، وہاں کی کھجوروں کو بھی کھاتے ہیں، وہاں کے پانی بھی پیتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 600 سے بھی زیادہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. کروڑوں کی پراپرٹی تھی اس وقت، کروڑوں کی پراپرٹی تھی. حضرت ابو طلحہ آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے وہ باغ ہے. آج اللہ کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے، میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. قربانی کا جذبہ دیکھیے، قربانی کا، ایثار کا جذبہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز نہ قربان کرو تو تمہیں جنت نہیں ملے گی. صحابہ آتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ باغ ہے، میں اب اسے جو ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ اسے لیجئے اور کہاں پر صرف کرنا ہے یہ آپ فیصلہ کیجئے. اللہ کے رسول نے بھی بڑا خطرناک فیصلہ کیا، بہت زبردست فیصلہ کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ جو کروڑوں کی پراپرٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. حضرت ابو طلحہ کے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ ہوتے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا، زمین کا ایک ٹکڑا ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں دینا چاہتے. زمین کا ایک ٹکڑا اگر زمین ناپنے والا اور تقسیم، زمین کا بٹوارا ہو رہا ہے، ناپنے والا آیا ہے، انچی ٹیپ لے کر جب تک برابر نہ ہو جائے ہم اور آپ مطمئن نہیں ہوتے. ایک بھائی کو اگر اتنی سی زمین زیادہ مل گئی، مقدمے چلتے ہیں، کیسز چلتے ہیں کہ نہیں اسے زیادہ مل گیا، مجھے کم کیوں ملا. اتنی سی زمین کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین جو کروڑوں پر مشتمل تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور وہ بھی ان کے سگے بھائی بھی نہیں، چچیرے بھائیوں میں تقسیم کیا، ان کے دور کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی انہیں تقسیم کر دیا. یہ تھا ان کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ. اور اسی طریقے سے حضرت دیناریہ کا ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تو صحابہ کرام کا جو ہے جذبہ ایثار تھا، صحابہ کرام کی قربانیاں تھی. اب دیکھیے کہ صحابیات کے اندر بھی کیسی چیزیں تھیں. صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتی تھی، دین سے، شریعت اور اسلام سے کیسی انہیں محبت تھی. بنو دینار ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت تھی جسے حدیث کی کتابوں میں دیناریہ کے لفظ سے بولا جاتا ہے. اس عورت کو دیناریہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. تو دیناریہ ایک عورت تھی. جنگ احد میں جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے اور معلوم ہوا نتیجہ کہ مسلمانوں نے جنگ ہار لی ہے، مسلمانوں کو شکست مل گئی ہے، فتح نہیں ملی، مسلمان جنگ ہار چکے ہیں، سب کو معلوم ہو گیا. حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں اور اس جنگ میں ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہر اور ان کا باپ بھی شریک ہوا تھا. ان کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، سارے لوگ اس جنگ میں شریک تھے اور اس جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تھے. حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہیں اور جتنے صحابہ احد کے پہاڑ سے واپس آ رہے ہیں، احد کے میدان سے جتنے صحابہ واپس آ رہے ہیں، سب کو روک کر پوچھ رہی ہیں اے صحابہ مجھے بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے. صحابہ سے پوچھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، ہم نے سنا کہ جنگ ہار گئے ہیں، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. اور اس جنگ میں ایک بڑا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کو یہاں پر تیر لگ گیا تھا، آپ کا دانت شہید ہو گیا تھا، دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اور افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول شہید ہو گئے. چونکہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے تھے اور بہت خون بہہ گیا تھا، تو افواہ پھیل گئی تھی.
حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو روکتی ہیں اور پوچھتی جاتی ہیں، اے صحابی، اے نبی کے جانثار، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ صحابی بتاتے ہیں، اے ماں، تیرا باپ شہید کر دیا گیا۔ کہا میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تو فاطمہ کے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں تو رقیہ کے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں ابراہیم کے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، مجھے اپنے باپ کے بارے میں نہ بتا۔ وہ ماں سن رہی ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی فاطمہ اور رقیہ کے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ مجھے بتاؤ فاطمہ کے باپ کی حالت کیسی ہے؟ صحابی کہتے ہیں، اے ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہے، الحمدللہ پڑھتی ہیں، انا للہ پڑھتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں۔ صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتی ہے پھر صحابہ سے، اے نبی کے جانثار، اے نبی کے ساتھی، بتا نبی کی حالت کیسی ہے؟ کہتے ہیں، اے ماں، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اے ماں، تیرا بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کہا، اے نبی کے جانثار، اے نبی کے ساتھی، میں میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تو عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں تو آمنہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ کہا، اے ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اچھی ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، الحمدللہ پڑھتی ہیں، انا للہ پڑھتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، پھر صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اور پھر صحابہ سے پوچھتی ہے، اے ساتھیو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والوں، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ کہا، اے ماں، تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا، میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر الحمدللہ پڑھتی ہیں، انا للہ پڑھتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، پھر ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر صحابی سے پوچھتی ہیں، اے نبی کے جانثار، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں بتاؤ؟ صحابی بتاتے ہیں، اے ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں، لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، صحابی بتاتے ہیں کہ اے ماں، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا، میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، مجھے یہ بتاؤ کہ خدیجہ کے شوہر کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے شوہر کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ زینب کے شوہر کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ام حبیبہ کے شوہر کیسے ہیں، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں جاننا ہے۔ صحابی بتاتے ہیں، اے ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر الحمدللہ پڑھتی ہیں، انا للہ پڑھتی ہیں، پھر انہیں سکون نہیں ملتا۔ صحابی سے کہتی ہیں، اے نبی کے جانثار، مجھے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو، مجھے چین آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ دیناریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھتی ہے، اور تبھی جا کر کے انہیں سکون ملتا ہے، اور کہتی ہے، اللہ کے رسول، میرا باپ شہید کر دیا گیا، میرا بھائی شہید کر دیا گیا، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، میرا شوہر شہید کر دیا گیا، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہے، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، میں نے آپ کا دیدار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھ لیا کہ آپ صحیح سالم ہیں، آپ محفوظ ہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے اب۔ اللہ اکبر، کیسی ایمانی غیرت تھی ان کے اندر، کیسا جذبہ تھا۔ باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، بس اتنا کافی ہے ان کے لیے۔ تو یہ بھی صحابیات کے اندر بھی ایسا جذبہ تھا، اور بھی سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، وقت بہت اس میں چلا جائے گا، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے اور ایک ایسی ٹاپک ہے کہ یہ ایک بہت جامع اور وسیع انداز میں اس میں بات کی جا سکتی ہے کہ صحابہ کرام کی قربانی اصل میں کیا چیزیں ہیں، انہوں نے جانوں کی قربانی کیسی دی، مالوں کی قربانی کیسی دی۔ یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ دن بھر باتیں کرتے جائیں گے، لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے پہلو پر ہم ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہم نے دیکھ لی، آج کا مسلمان کیا ہے، آج کا مسلمان کیسا ہے؟ آج کا مسلمان نہ شریعت پر پابند ہے، نہ اپنے چہروں کو صحابہ کی طرح رکھتا ہے، نہ اپنے لباس کو صحابہ کی طرح رکھتا ہے، اور صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، کہتا ہے کہ امیر معاویہ ایسے ہیں،
ابو بکر ویسے ہیں، عمر ویسے ہیں، عائشہ ویسی ہیں، فاطمہ ویسی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے صحابہ کو اور صحابیات کو جو ہے اپنے تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ وہی ابو بکر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ کون عمر جس کے تعلق سے لوگ آج زبانیں تان دراز کر رہے ہیں؟ کون عمر جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ کون عثمان جس کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کون عثمان جس عثمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ یہ وہ عثمان۔ کون عائشہ جس کی پاک دامنی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کر دی؟ یہ وہ عائشہ، یہ وہ ابو بکر، یہ وہ عمر، یہ وہ عثمان۔ اور کون امیر معاویہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج لوگ کتنا برا بھلا کہتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ گیا، ربیع الاول کا مہینہ گیا، ایسے مہینوں میں جو حرمت والے مہینے بھی ہیں، محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، اس میں لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس میں لوگ جو ہے صحابہ کو تان و تشنی کرتے ہیں، اس میں لوگ صحابہ پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی شان میں۔ امیر معاویہ کون ہے؟ آسمان سے جب آیتیں نازل ہوتی تھی، آسمان سے جب رب کا کلام نازل ہوتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین جب ایک آیت لے کر کے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ سے کہتے تھے اے امیر معاویہ لکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے آیت نازل کی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے احکام بیان کیا ہے، مسلمانوں کے لیے عقائد بیان کیے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبادات کا طریقہ بیان کیا، معاملات بتائے ہیں، اے امیر معاویہ لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ اللہ کا کلام لکھنا ہے، رب کی زبان سے جو باتیں نکلی امیر معاویہ اس کو لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ آج اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور کون لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ جن کے خود کا ایمان محفوظ نہیں، جن کے خود کا ایمان محفوظ نہیں، جن کے خود کا اسلام محفوظ نہیں، اور جو لوگ خود شریعت پر پابند نہیں، آج وہ لوگ اٹھ کر کے جو ہے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ اٹھ کر کے صحابہ پر تان و تشنی کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، بہت ہی ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ آج چاہے انجینئر مرزا کا فتنہ ہو یا پھر پاکستان کے طارق جمیل کا فتنہ ہو، یہ کوئی بھی فتنہ ہو، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، اب سے جو ہے کسی سے یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں کہ انجینئر مرزا کے فالوورز آج کتنے بڑھنے لگے ہیں، انجینئر مرزا کے، یہ طارق مسعود کے، طارق جمیل کے فالوورز کتنے بڑھنے لگے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی ہمارے اور آپ کے ذاتی دشمن ہے؟ نہیں، یہ ایمانی دشمن ہے۔ آپ کے انجینئر مرزا کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ کیا ہے؟ امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں، ان پر لعن و تشنی کرتے ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جنت کی خوشخبری دی تھی۔ کہا تھا کہ سمندری سفر میں جو سب سے پہلے جو ہے غزوہ لڑنے کے لیے جائیں گے، اس میں جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے لوگ جنتی ہوں گے، اس میں امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ انجینئر مرزا کا یہ قول ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کی تکفیر سے، یعنی صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا۔ کون سا لاجک ہے یہ؟ کون سی منطق ہے یہ؟ کون سا فلسفہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ صحابہ کو کافر بھی آدمی کہے پھر وہ ایمان بھی اس کا صحیح رہے۔ ارے جس کا ایمان ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا، اس کے ایمان کو ہم رد کر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے اسکالرس ہیں جو سوشل میڈیا میں اب جو ہے سو کالڈ مصلح بنے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے بنے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اسلام کے پرچار کرنے والے ہیں، ہم اسلام کو جو ہے پھیلانے والے ہیں۔ نہیں، خدا را اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے، ایسے مصلحین سے اور ایسے داعیوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کر کے رکھیے، جو آپ کو صحابہ سے دور کر دے، جو آپ کو صحابہ کی تکفیر کی طرف لے آئے، جو صحابہ کو جو ہے گالیاں دینے لگ جائے، اور جو آپ کو بھی مجبور کر دے کہ صحابہ پر آپ بھی طعن و تشنی کریں۔ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یقیناً صحابہ کرام کے جو ہے آپسی معاملات کچھ تھے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ کرام آپس میں لڑ گئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے،
لیکن وہ کیا معاملہ تھا؟ ان کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، اور سارے کے سارے معصوم نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے لیکن اتنی بھی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ان کا ایمان جو ہے، ان کے ایمان پر ہم اور آپ سوال اٹھائیں، ان کے اسلام پر ہم اور آپ سوال اٹھائیں، اتنی بھی بڑی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کے لیے بار بار قرآن کریم کے اندر کتنی دفعہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے صحابہ کرام کی رضامندی کا ثبوت دیا، اپنی رضامندی کا ان سے ثبوت دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کی جماعت کو جو ہے لعن طعن کرنے والے، صحابہ کی جماعت کو برا بھلا کہنے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اور اگر صحابہ کرام ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر رہے، تو تمہارا ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی صحابہ کے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، آج ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی قربانیوں کو ہم اور آپ یاد رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی کتنی قربانیاں اسلام کے لیے ہیں، اور صحابہ کی قربانی اگر نہ ہوتی تو شریعت اور یہ اسلام اور یہ ایمان آج ہم تک صحیح سالم نہیں پہنچتا۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ نے اپنا خون پسینہ دے کر کے اس شریعت کے پودے کو سینچا ہے، صحابہ کرام نے اس شریعت کے پودے کو جو ہے اپنے خون پسینے سے سیراب کیا ہے، اور اسے ایک لہلہاتا جو ہے پھول بنایا ہے، اور اس شریعت کو ہم تک جو ہے صحیح سالم پہنچائے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی عظمت کو پہچانے، صحابہ کی فضیلت کو پہچانے، صحابہ کون سی جماعت ہے، صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تمام چیزوں کو آج ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پیدا کر دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و الفت پیدا کر دے۔ اللہ جو لوگ تیرے صحابہ پر اور تیرے نبی کے صحابہ پر اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اے اللہ تو ان کی انگلیاں مروڑ دے۔ اے اللہ جن کی زبانیں صحابہ پر جو ہے طعن و تشنیع کے لیے اٹھتی ہیں، اے اللہ تو ان کی زبانیں تا قیامت تک بند کر دے۔ اے اللہ جن کی زبانیں حضرت جو ہے امیر معاویہ پر، ابو بکر و عمر و عثمان پر اٹھتی ہیں، حضرت عائشہ پر اٹھتی ہیں، اے اللہ تو ان کا معاملہ دیکھ لے۔ اے اللہ ان کا معاملہ ہم تیرے پر سپرد کرتے ہیں، تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان سے حساب لینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یقین رکھتے ہیں، ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ تیرے نبی کے صحابہ پر جن لوگوں نے انگلی اٹھائی، جن لوگوں نے تیرے نبی کے صحابہ پر طعن و تشنیع کی، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بتائے گئے ہوئے جو نکات ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور واقعی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 13 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو لوگ ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر جم گئے۔ اللہ کو رب ماننا پھر اس پہ جم جانا، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ رب اللہ اپنے آپ میں ایک بہت بات معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ رب اللہ، اللہ ہمارا رب کہنا آسان ہے، مگر اس پہ جم جانا، اس پہ جٹ جانا، اس پہ ثم استقاموا یہ شرط ہے۔ اور صحابہ کی جماعت یہ تھی، صحابہ کی جماعت اللہ کو رب مانی، ہر حال میں حاجت روا، مشکل کشا مانی۔ اللہ کی صحابہ کی جماعت جب اللہ کو رب مانی، ثم استقاموا، اس میں جم گئے استقامت کے ساتھ۔ ان کے لیے مسجد میں بھی مسلمان تھے، وہ کاروبار میں بھی مسلمان تھے، وہ آپسی لین دین میں بھی مسلمان تھے، بازار میں بھی مسلمان تھے، ہر چیز میں وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے رب صرف مسجدوں میں نہیں مانا، انہوں نے رب صرف کاروبار میں نہیں مانا۔ آج کا مسلمان اگر ہم
ہمارے لیے مسجد میں تو ہمارا ایمانی جذبہ بڑھ جاتا ہے. ایسے جو پروگرام منعقد کی جاتی ہیں جب ہم سنتے ہیں واقعی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح بنے مگر ثم استقاموا، استقامت شرط ہے. ہمارے اندر استقامت کی کمی ہے کیونکہ جب واپس ہم اپنے ماحول میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ چیز رہ جاتی ہے. جس چیزوں کو ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کو ہم روز سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، روز ہماری زندگی میں اصلاح ہونی چاہیے. آج کا دن ہمارا آج کے دن سے کل کا دن بہتر ہو، کل کا دن آنے والے دن سے بہتر ہو، کیونکہ زندگی گزر رہی ہے، وقت جا رہا ہے، بلکہ وقت جس قدر جا رہا ہے ہم خبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس چند لمحے گزر گئے تو آج کے لمحے سے کل کا لمحات بہتر ہو، کل ہماری اصلاح ہو. جن کے اندر کمی ہے کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اصلاحی پروگرام ہے. اگر اصلاحی پروگرام کے آنے کے بعد جس طرح ہمارے کانوں کو آج خوشی لگی، کانوں کی خوشی کے حد تک ہے، ہمارے دل نہ بدلے، ہمارے اندر عمل کا وہ جذبہ نہیں آیا تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں چاہیے، ہمارا وقت چاہیے کہ ہم ہمارے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنا جائزہ لیں. عقل مند وہ ہے جب حساب لینے سے پہلے اپنا حساب لینے والا عقل مند ہے. عقل مند وہ ہے کہ جب آپ کا حساب عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب لے جبکہ اس کا حساب لیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو بھی ہم لوگ سنیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آگے آنے والے جو پروگرامز میں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر خود بھی شریک ہو، اپنے اہل و عیال کو لائے اور اپنے وہ دوستوں کو لائے کہ وہ بھی ہماری طرح کلمہ لا الہ الا پڑھنے والے ہیں مگر ان کی انڈرسٹینڈنگ یا ان کسی وجہ سے وہ کیا ہے قرآن و سنت سے دور ہے، کسی وجہ سے وہ منتشر ہے. اپنے جو دوسری جماعتی بھائی ہیں ان کو بھی لانے کی کوشش کرے، اپنے ساتھ ایک نہ ایک دوست کو لائے تاکہ وہ بھی آئے ہمارے پروگرام سنیں، قرآن و سنت کی بات سنیں. یہ ایسی باتیں قرآن و سنت کے ہر کوئی نہیں کرتے. یہاں پہ کہانی بولنے والے، قصے کہانیاں بولنے والے بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ شیخ نام لے رہے تھے. قصے کہانیاں بولنا آسان ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بولنا اور یہ بات اثر کرتی ہے، یہ بات دل میں بیٹھتی. کئی لوگوں کو آپ کوشش کریے اپنے ہم اہل حدیث والوں کو لائیے، ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی لائیے، اپنے ساتھ ایک یا دو دوستوں کو لائیے، ان کو بٹھائیے، پورا آپ بھی بیٹھے ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ ہماری دعوت رفتہ رفتہ آگے پہنچے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا پڑا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا اپنا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. برائی کے کاموں میں سرکشی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا. اور ہم تہ دل سے شہر جمعیت کے جانب سے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے عمر میں، مال میں، برکت میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی کے بعد اس مجلس کا اختتامی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.